الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است
حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔
بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ آپ تو نیک ہیں، میرے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے جیسے لوگوں کے لیے تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خطیب اہل سنت اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ و لطفہ، اور وکیل ناموس رسالت، اور اگر میں یوں کہوں کہ وکیل امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء، تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت قبلہ محترم محمد ریاض عالم صاحب وقاء اللہ تعالی عن کل شر، دیگر میرے علماء اکرام، میرے سر کا تاج، آپ بھی، میں ایک بات کر کے پھر آگے بات جو ہے وہ کرتا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے لکھا ایک واقعہ کہ میرے آقا و مولا نے، آپ کو پتہ ہے، ایک ہی حج فرمایا، وہ حجۃ الوداع ہے۔ اس موقع پر جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہونے لگے تو حضور نے اپنی روانگی جو ہے وہ مؤخر کر دی، اور قریب والے جو صحابہ تھے ان کو تو پتہ تھا کہ حضور نے یہ روانگی کیوں مؤخر فرمائی، لیکن جو دور والے تھے ان کو سمجھ نہ آئی۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ حضور نے عرفات کا میدان ابھی نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا حکم نازل ہونے والا ہے۔ تو اتنی دیر میں جا غلام افطس و اسود، اتنی دیر میں ایک غلام آ گیا جس کا ناک جو ہے وہ چپٹا ہوا تھا اور رنگ جو ہے وہ گندمی تھا، اور وہ تھے اسامہ بن زید۔ اور حضور نے ان کے لیے پورا قافلہ 1.25 لاکھ صحابہ کو روک دیا۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا اچھا آپ وضو کر کے آ جانا میں جا رہا ہوں، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔
فرمایا آپ وضو کر کے آئیں، میں آپ کے لیے رکا ہوا ہوں، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تامین اقبال کہندا ہے تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی لیکن جدوں حضور آئے تو پھر غلاماں نوں بادشاہ دی مسند تے بٹھا دیتا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا اور گروں کا سہارا عصائے محمد، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ حضرت اسامہ آ گئے، فقال اہل الیمن، اہل یمن کے لوگوں نے یہ بات کر دی، انہیں کہا کہ انما حبسنا من اجل ھذا، کہ اس کے لیے ہمیں روکا گیا، اس کے لیے ہمیں روکا گیا۔ قال فلذلک کفر اہل الیمن من اجل ذا۔ حضرت محمد بن سعد کہتے ہیں کہ میرے استاد گرامی یزید بن ہارون نے کہا کہ اس واسطے یمنی کافر ہو گئے، تو میں نے قلت لیزید ابن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ذا، تو میں نے اپنے استاد گرامی سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یمنی اس وجہ سے کافر ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا حین ارتدوا فی زمن ابی بکر انما کانت لاستخفافهم بامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا وہ یمنی اس لیے کافر ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا۔ بس اتنی بات ہے، اس سے آگے پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ حضور کی پسند کو ناپسند کرے، براہ راست حضور کی بے ادبی نہیں کی، انہوں نے صرف کہا کہ اس کے لیے چونکہ حضور نے ان کے لیے قافلہ روکا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی پسند کو تم نے ناپسند کیا، مجھے تمہارا ایمان ہی پسند نہیں، جاؤ۔ تو جو اسامہ بن زید کے بارے میں بات کرے اور جو صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے، جو حضرت عمر کے بارے میں بات کرے، جو عثمان غنی کے بارے میں بات کرے، جو حیدر کرار کے بارے میں بات کرے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی آپ کی فضا جو ہے میں اس کے اندر کوئی جو ہے وہ گرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور مولانا نے بھی اشارہ کر دیا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں نے یہ خبر نہیں پڑھی کہ کیا ہوا وہاں، تو یہ اس کی بدبو یہاں بھی آ رہی ہے نا، جو وہاں پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس کی بدبو تو آنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت سود آئے گا، سود لوگ کھان گے لیکن کوئی بچے گا تو دھواں تو نک وچ وڑے گا۔ تو پاکستان کے اندر جڑا گاندے نہ گھوڑیا وہ بدبو تے تھیاڑی، آزاد کشمیر والے متاثر ہوئے بغیر تے نہیں رہ سکتے۔ تو کس طرح ہو گیا اتنے کی کہتے ہیں بھائی سپیکر چل رہے سی تو انہوں نے محفل خراب کی، تو انہوں نے پیو دا سپیکر ہے، سپیکر ساڑا اپنا۔ میں تو پہلے دن سے رو رہا ہوں کہ علماء اٹھے، یہ پابندی کسی قسم کی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہاں میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، میں لاہور میں اردو تقریر اتلے سپیکروں میں کرتا ہوں، اور واحد میری مسجد ہے جس میں اتلے سپیکروں میں اردو میں تقریر ہوتی ہے۔ میرے جیسا معذور آدمی ہو کے بھی تکڑا ہے تو تسی چلتے پھرتے کیوں یرکے کھڑے ہو گئے؟ میرے لیے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ دنیا کا دستور ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ ہمیں جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے، میرے آقا نے پوچھ لیا قیامت والے دن مسجد کی تنخواہ کھائی تو حلال کیا کیا، اس کا حساب تو ہونا ہے، ایک دن حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میرے آقا نے پوچھ لیا کہ لوگوں نے مجھے یہاں پتھر دین کے لیے مار دیا، تو اپنی جان بچاتا رہا کہ مجھے ہتھکڑی نہ لگ جائے۔ عشق ایسی چیز نہیں ہے جو پولیس والا ایک دیکھ کر نشہ اتار دے۔ جھوٹ بولتا ہے جڑا کہتا ہے میں نے عشق رسول بھی ہے تو پولیس والے نو ویکھ کے تے سپیکر بند کر دیتا ہے، وہ جھوٹ مارنا ہے۔ نشہ تو ایسا ہے 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد وچ،
تے سر بھی پھٹے ہوئے آتے, ہاتھ بھی شل ہوئے ہوئے تے بے ہوش ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر طلحہ کے چہرے پر چھڑکو پانی. ہوش آئی. یہ نشہ ہے جو 70 زخم لگے ہو, ہاتھ بھی شل ہو چکا ہو, سر بھی پھٹا ہو, تو وہ نشہ اترتا نہیں ہے. تو ہوش آئی تو یہ نہیں کہا صدیق میرا کیا بنے گا, سر پھٹا ہوا ہے, میں بچوں گا کہ بھی نہیں, یہ میرے ہاتھ ساری زندگی, اب اس کو میں کہاں لٹکائے پھر دوں گا, یہ بات نہیں. جب ہوش آیا تو فرمایا ما فعل رسول اللہ, بتاؤ حضور کا کیا ہے. یہ نشہ ایسا ہے. تو آپ نے فرمایا فقال خیرا هو ارسلنی الیک, فرمایا حضور تو ٹھیک ہے, انہوں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا پھر کل مصیبت بعد کا جلل, پھر حضور کے صحیح ہوتے ہوئے ہمیں کیا پریشانی ہے, یہ کوئی بات ہے پریشانی. اگر میرے آقا و مولا کے دین کی سربلندی اسی میں ہے کہ مولوی خادم کو ہتھکڑی لگ جائے, تو فرمایا پھر کل مصیبت بعد کا جلل. یہ صرف یہی نہیں تھا, حضور کے دین کی سربلندی, حضور کی شان جو ہے اس کی عظمت ہے. اگر مولوی خادم کو 2 تھپڑ لگ جائیں اور دین سر بلند رہے تو کلو مصیبت بعد کا جلل. اگر مولوی خادم جیل کے اندر چلا جائے, اس کو کوڑے لگ جائیں, دین سر بلند رہے, کلو مصیبت بعد کا جلل. اگر مولوی خادم کو گولی لگ جائے, سر عام مر جائے, دین بلند ہو جائے, کلو مصیبت بعد کا جلل. پھر ہماری کیا حیثیت ہے, پھر بات تو حضور کے دین کی ہے. اگر امام احمد بن حنبل کوڑے کھا کر بھی الحمدللہ کہتے رہے اور قرآن کی خاطر کہتے رہے, تو پھر مولوی خادم کیوں پریشان ہے. 2 دن پرچے ہو گئے تو پرچے ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا. پھر کیا ایسا عشق چڑھا ہے جو پرچے کی خاطر عشق پیچھے چلا گیا. عشق یہ ہے, ام عامر میدان احد کی طرف آئیں, چاروں رشتے چلے گئے, ابا جی بھی چلے گئے, شوہر بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا. یہ نشہ ایسا نہیں ہے جو اتر جائے. ہاں, یہ نشہ ایسا نہیں ہے جو اتر جائے. ہمارے فقیروں نے تو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور کی تازی تازی نعت لکھی, پڑھی نہیں. کتنا بڑا نشہ ہے. مولانا سید کفایت علی کافی کو انگریز فوج اور پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی, پھانسی کا پھندا سامنے بندھا ہوا تھا. تو مولانا پہلوانوں کی طرح چلے, وہ انگریز فوج کہنے لگی کیا ہوا. آپ نے فرمایا کمینوں, سردار بھی پکارا, لبے بام بھی پکارا. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. یہ کوئی باتیں کرنے والی جو جناب ان کو جو ہے اتھی نپ کے لمحہ پا دینا چاہیے سی جنہیں سپیکرہ دے بارے گل کی. آپ تک بات ہی نہیں آنی چاہیے تھی. کیا مزہ ہے کہ ان کی جرأت ہے سپیکر میں. ہم کوئی کیا کر رہے تھے, حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. اور یہ جتنے بھی علماء اور یہ مشائخ اور آپ بیٹھے ہیں, ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی رسول اللہ کی تازہ تازہ نعت لکھی. ہم ماننے والے اس سپیکر کو کیسے دور کر سکتے ہیں. بھائی اس کی وجہ سے پرچہ ہو جائے گا, کروڑ پرچے ہوں, نعت اسی میں ہوگی. آپ نے فرمایا انگریزوں کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی, ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے. ہم اہل سنت و جماعت ہے. تو یہ نشہ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے خلاف تو پتہ نہیں کتنے پرچے ہو گئے, ہر جمعے کو پتہ نہیں کتنے پرچے کاٹتے ہیں. میں نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں, جہاں چاہتے ہو. میں تو گاڑی پچھلے دنوں آئے کہنے لگے یہاں سائن کریں, آپ لاہور سے باہر نہیں جا سکتے, آپ پر فور شیڈول لگا رہے ہیں, آپ روزانہ تھانے میں حاضری دینی ہوگی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو سائن میں نہیں کرتا. کہا نہیں یہ تو کرنے ہوں گے. میں نے کہا میں تو نہیں کرتا. ہم اوپر سے مجبور ہیں. میں نے کہا میں گاڑی منگاتا ہوں, مجھے لے جائیں. آپ تو مجبور ہیں نا, وہ تو نہیں مجبور, مجھے وہاں لے جائیں جہاں آپ نے جمع کرانا ہے, مجھے جمع کرا دے. لیکن مولوی خادم اس پر سائن نہیں کرے گا. جب میں مر جاؤں گا پھر میرا سائن پکڑ کے کروا لینا. کیسے سائن کر دوں, کیسے سائن کر دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج تک جو بیان کیا وہ غلط بیان کیا. میں نے کہا اس پر تو میں سائن نہیں کر سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب میں مر جاؤں گا پھر میرے ہاتھ پکڑ کر بشک سائن تم کر لینا. میں لکھ دوں اس پر کہ آج تک جو میں نے بیان کیا وہ غلط کیا ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا میرے بزرگوں کی روحیں میرے کان میں کہہ رہی ہیں
کہ یہ نہیں کرنا, ہم پھانسی تک چلے گئے, تو پھانسی تک ابھی نہیں گیا. میں نے کہا ان کی روحوں کی بات مانوں یا تمہاری بات مانوں؟ نہیں میں کرتا سین, نہیں کرتا میں سین, نہیں کیے میں نے. سین اٹھ کر چلے گئے, جی ہم جا کر کہہ دیں. میں نے کہا جس کو مرضی جا کر کہہ دیں, وہ سین نہیں کرتا, کیوں کرے سین ہم؟ میں نے کہا جرم ہے کوئی, رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا یہ جرم ہے. تو یہ تو مولانا نورانی کی روح مجھے کان میں کہہ رہی تھی کہ یہ سین نہیں کرنے. انہوں نے مصطفیٰ آباد رائے ونڈ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے 1979 25 مارچ آخری رات فرمایا سی, اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم سرے بازار کریں گے, بار بار کریں گے. اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے. یہ باتیں کرنے والی مولانا نیازی پھانسی کے پھندے تک چلے گئے. میں نے کہا میرے بزرگوں کی روحیں مجھے نہیں سہن کرنے دیتی. میرا تو دل کر رہا ہے اپنے حالات بھی دیکھوں, اپنی بیماریوں کو بھی دیکھوں اور اپنے معاملات, لیکن میرے بزرگوں کی روحیں مجھے کہہ رہی ہیں کہ بندے را پتر بنی, یہ کام نہیں کرنا. اب میں کیا کروں, میرے اسے سہن نہیں کرنے دیتے. انہوں نے مجھے قلم اپنے نکال کر دیے. اللہ کا واسطہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, خدا کے لیے ہم آپ کی بہتری کے لیے آئے ہیں, بڑا لمبا کام ہو جائے گا. میں نے کہا آپ قلم دے رہے ہیں, میرے بزرگ کہتے روک رہے ہیں میرا ہاتھ, کیا کروں میں نے سہن نہیں کیے. آج کیا کس بات کے سہن کریں, میں کوئی مجرم ہے؟ میں نے جو آج تک دین بیان کیا وہ ختم کر دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے علماء اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. آپ جب ہر طرف سے جب آواز اٹھے گی تو مولوی خادم کی آواز میں بھی پاور تب آئے گی. وہ ورنہ سمجھتے ہیں یہ اکیلا پاگل ہے جو لگا ہوا ہے. اگر آپ بھی آواز اٹھائیں گے ناموس رسالت پر اور حضور کی عزت پر. اب جو جج نے فیصلہ لکھا ہے, کل ممتاز قادری کی پیشی ہے, اس میں اس نے 9 صفحے نیت کے لکھ دیے ہیں. ہمارے سب سے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے کسی بزرگ نے 1400 سال نیت کا لکھا ہو. جج نے لکھا ہے کہ اندر جو گستاخی رسول کرے گا اس سے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے. کسی کی ماں کو کوئی گالی دے تو اس سے پوچھا جائے گا تیری نیت کیا ہے. تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا نے ایک بار پاؤں رکھا. 9 صفحے اس نے اس پر لکھ دیے. اور پھر وہ حضور کا فیصلہ ماننے کے لیے سارے فیصلے ہمارے وکیلوں نے پیش کیے. اس نے حضور کی ذات کی تقسیم کر دی. اس نے کہا کہ حضور نے جو یہ فیصلے گستاخان رسول کو قتل کرنے کے بعد صحابہ کو جو سزا نہیں دی, یہ بحیثیت سربراہ مملکت حضور نے سزا نہیں دی, بحیثیت رسول نہیں. اب علماء بیٹھے ہیں جو بندہ کہے کہ اس وقت حضور رسول نہیں تھے جب حضور فیصلہ دے رہے تھے, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کی نبوت حضور سے جدا ہوتی ہے, یہ تو کافر ہو جاتا ہے بندہ. اب اس کی جرت یہ کیسے ہوئی؟ ہندوؤں کے فیصلوں کے حوالے دیتے ہیں, سکھوں کے فیصلوں کے حوالے دیتے ہیں, فلاں انگریز نے فلاں مسئلے میں یہ فیصلہ کیا, تو رسول اللہ کے فیصلے یہ کیوں نہیں مانتے؟ حضور کے فیصلے یہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس واسطے نہیں مانتے کہ انہوں نے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں. آپ حضرات بھی وہاں جا کر کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے, ممتاز قادری نے تو ٹھیک کیا ہے, لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں حضرت علماء بیٹھے, میں اپنی جتنا بھی میں مطالعہ کر رہا, بلکہ میں ادھر لکھ رہا کہ 99% میرے آقا نے انہاں صحابہ نو دعاواں دتیاں جنہاں حضور دی عزت تے پہرا دیتا. اگر میری غلطی ہو تو میں اس پر رجوع کر لوں گا. میں جو مطالعہ کر رہا ہوں, میں چونکہ اسی موضوع پر کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے حضرت قتادہ کی آنکھ جب ان کے ہتھیلی پر تھی نا, تو حضور نے جب وہاں لگائی تو حضور نے پتہ کیا دعا کی؟ اللہم کے قتادہ تھا کما وقا وجہ نبی کا فجعلھا احسن عینہ وحدہما. یا اللہ اے قتادہ دی اکھ تو ایویں بچا جویں انہیں تیرے نبی دا چہرہ بچایا. فجعلہما احسن عینہ, یا اللہ فجعلھا احسن عینہ, یا اللہ یہ پہلے 2 اکھاں سن تے ہن دوواں وچوں اینو سونا بنا دے. وحدہما, تے اینو زیادہ تیز نظر دیویں کیونکہ نے تیرے نبی دی عزت تے اکھ قربان کیتی.
تو ہم کیسے یہ مان لیں؟ تو ایک آنکھ کے بدلے میں حضور یہ دعا فرما رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری راتی پہرا دیتا، سویر سرگی دے ٹائم آپ دے ہتھیاراں دی چھنکار خیمے دے اندر گئی تو حضور نے فرمایا کون؟ نے کہا جی ابو ایوب. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور ابھی تو نہیں آیا، میں تو ساری رات آپ کے خیمے کا پہرا دیتا رہا. تو میرے آقا نے کیا ہاتھ اٹھا دیے، اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری کی ایسی حفاظت کرنا جیسے اس نے جاگ کر آج تیرے حبیب کی حفاظت کی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں میدان خندق سے جب حضور نے مجھے اٹھایا کہ جاؤ کافروں کا پتہ لے کر آؤ، تو کہتے ہیں میں تو زمین کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، سردی. آج اتنی بھی حالوں کے اندر بیٹھ کر حضور کی شان سننا بھی مسلمانوں کو کیا، ان کو میں کیا کہوں. آپ کی بات نہیں کر رہا، 20 قسم کے کھانے کھا کر تبرک کھا کر بھی بعض کی جمائیاں لیتا ہوا حال سے باہر جاتا ہے. ایسے جا پتہ چلے محمد عربی کی شان سن کر آیا. یہ بات یہ نشہ ایسا نہیں ہے کہ میری تقریر سننے کے بعد باہر آدمی جا کر جناب وہ ہنسنا شروع کر دے. ایسے سنجیدگی تاج کر کہ ایک ہفتہ اس کا اثر رہے. انہوں نے کہا کیا سن کر آیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، میں ناموس رسالت پر بات سن کر آیا. میں نے کیا کیا آج تک؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں میں زمین کے ساتھ لپٹا ہوا تھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سردی اتنی لگی ہوئی سی میرے کو کپڑا کوئی نہیں سی. اج 20 قسم کے کھانے کھا کے 50-50 ہزار روپے حضور دی امت کو لے کے پہلے مکات انہاں کی ناموس رسالت انہاں تے آگے تے چوڑا مارنیاں. اس نے کی گل کرنی جڑا 50,000 روپے حضور دی امت کو پہلے منگدا، انہیں آ کے کدی اینج کدی اینج کدی اینج کدی اینج کدی اونوں کدی اینوں کدی اینوں کھچ مارنی کدی اونوں کھچ مارنی، کوئی لطیفے سنانے او دے اندر کوئی درد ہوندا تے او آ کے حضور دی ٹکر تو نہ دینا ہے، مال کا نہیں دینا. تو جنہاں دا پہرا دے رہا تینوں یقین کوئی نہیں انہیں ٹکر دینا. کپڑے بھی کوئی نہیں، سردی بھی ہے، تو پھر بھی رسول اللہ نے نہیں کیا یا رسول اللہ کی کریے تسی آج بھوک تے لے آئے ہو، پتھر بھی بدے ہوئے. پھر حضور نے مٹی دے ٹوکرے بھی چوا دیتے صحابہ نو کر کے، فرمایا مٹی چاؤ. تے اے بخاری شریف میرے کو موجود ہے، اے نعت اے نعت. ہاں جی اوکھا ویڑا جھلیا کوئی نہیں، اوکھا ویڑا جھلیا کوئی نہیں. جہازاں دیاں سیراں کر کے لکھ لکھ روپے لے کے نعتاں پڑھنیاں ہورن جی. تے ہوے سخت سردی چل رہی ہوے، پھر قرآن نے بھی انہوں بیان کیتا ہوے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ہاں جی لکھاں روپے جمع کر کے 20 قسم دے کرتیاں دے رنگ بنا کے 20 قسم دی پگڑیاں دے رنگ بنا کے پھر نچ نچ کے او گل ہو رہے تے اینج مٹی دا ٹوکرا رکھے ہوئے تے تہ بند بدے ہوون، قمیض بھی نہ ہوئے تے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوئے. تو پھر حضور فرمانا مٹی بھی چاہو، مٹی بھی چاہو. پھر اس ویلے وہ نعت پڑھا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا، فرمایا یہ یاد رکھنا اس حالت کے اندر بھی ہم نے نہ اللہ سے گلہ کیا بلکہ ولما کہا یہی تو اللہ رسول کا وعدہ تھا جو ہوا. عجیب بات ہے یہ، عجیب بات، یہی تو وعدہ تھا اللہ رسول کا اور اللہ رسول نے سچ فرمایا. وزادہم اللہ ایمانا و تسلیما. مشکلہ ویکھ کے سر جھکا لینا اے صحابہ دی سنت نہیں، مشکلہ ویکھ کے سر این چک کے پھر حضور دی عزت دی گل کرنا ہے صحابہ دی سنت. ہاں جی مشکلات جی بس وہ آرڈیننس پاس ہو گیا. آرڈیننس کیوں پاس کیتا ہے تسی؟ حضور دی عزت واسطے تسی آرڈیننس پاس کیتا ہے. مسجد میں جڑا سپیکر بند ہون گے ایک آرڈیننس سے جناب تو آرڈیننس نو میں ہن کہندا ایتھے کچھ نہیں، میں تے لاہور سارا کچھ کہ آرڈیننس دے پتر نہ ہون تے اللہ دے گھر تے تسی آرڈیننس جاری کرنا نہیں جی. وہ پاس ہو گیا، پاس کیوں ہوا؟ ہم غلط بات کریں تو ہمارے بڑے بڑے موجود ہیں، ان کو بٹھاؤ
پرویز رشید ہے میں کتا بھونکیا کہندا یہ دینی مدرسے جو ہے یہ جہالت کے جو فیکٹریاں ہیں اور کتیا تینوں تو الحمد دی دال کا بھی نہیں پتا ہے کیوں آئی تیرے پیو نو بھی نہیں پتا تیری پوری کابینہ نو نہیں پتا الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی اے دینی مدرسے پڑھن والا دسے گا الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے دینی مدرسے دا پڑھے ہویا دسے گا اے رحمتان دے زبر کیوں آئی ایاک نعبد تے دینی مدرسے دا پڑھے دسے گا نعبد تے پیش کیوں آئی اے قرآن ضالون بھی ہے تے ولا ضالین کیوں آئی ذلیلو تسی سانو برباد کر کے رکھ دیتا دینی مدرسے جہالت کی فیکٹریاں ہیں میں تے بڑا ہولا ہاتھ رکھ رہا تہاڈی وجہ تو ہاں بالکل نہیں میں چونکہ مہمان آیا نا میزبانہ دا بھی کوئی حق ہوندا ہاں یہ میں نہیں کہندا اے پرویز مشرف دا چمچہ جنرل شاہد عزیز نے کتاب لکھی یہ خاموشی کہاں تک او دے کولوں پوچھ لینا سی کہ دینی مدرسے کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اگر دینی مدرسے نہ ہوتے تو پاکستان میں کوئی نکاح اور جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی نہ ملتا ہاں جی تم ان سے تو پوچھ لیتا ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین دینی مدرسے میں بیٹھا ہوا بتائے گا کہ اصل میں یہ نستعین تھا واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو گئی استعان یستعین استعانتا فهو مستعین واستعین یستعان استعانتا فذاک مستعان لم یستعین لم یستعان لا یستعین لا یستعان لن یستعین لا یستعان لا یستعینن لا یستعانن لا یستعینن لا یستعانن الامر من استعین لتستعان لیستعین لیستعان والنهی لا تستعین لا تستعان لا یستعین لا یستعان الظرف من مستعان مستعانان مستعانات اے میں جڑی گردان پڑھی لاہور پنجاب یونیورسٹی ایک ہفتہ لاندن پروفیسر 3.5 لاکھ روپے تنخواہ لیندے ایک ہفتے پڑھا دیں استعانہ اصل میں استعانہ تھا پھر واو کا فتح نقل کر کے عین کو دیا چونکہ اصل میں واو متحرک تھی ما قبل آ گیا فتح تو جو شرائط تھیں وہ نہیں پائی گئیں لہٰذا اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا 10 منٹ دیتے لائے 40 منٹ دا پیریڈ یستعین پڑھا کے یستعین تھا استعانتن اصل میں یہ اس طرح کر کے جناب پڑھا کے ایک ہفتہ لاندے نے پڑھان تے جڑا میں تانوں ایک سیگمنٹ سنائی وہ 3.5 لاکھ روپے تنخواہ لیندے نے اسی 5000 ایک مہینے چ اج اسی جہالت دی فیکٹریاں لو جی اس تو میں اس کمینے نو گل میں کر رہا تواڈے نال نہیں کر رہا اس کمینے نو میں سنان لگا تو اپنی پوری ضروریت لے آؤ اے میں اعلی حضرت بریلوی دا جڑا نا فتاوی رضویہ دی پہلی جلد دا خطبہ پڑھن لگا الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ والہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو یوسف فإنہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابحر ومجمع الانحر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنیت وبه الغنیت ومراق الفلاح وامداد الفتاح وایداح الاصلاح ونور الایداح وکشف المزمرات وحل المشکلات والدر المنتقى وینابی المنتقى وینابی المبتغى وتنویر البصائر وظواہر الجواہر البدائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباع والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی
الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وانفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الاواخر والخلاصة الاوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الاخذين من الشريعة والطريقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم بهم ولهم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کوئی سمجھ آئی گل اے کوئی سنا کے دکھا لے. اسی کتاباں 9 نام تے 3 اصطلاحات. تاریخ اسلام میں جتنا بڑا برات استحلال کسی نہیں کیتا. اے حضرت بیٹھن پوری 1400 سال تاریخ اے برات استحلال سمجھن واسطے اور جرلو اور تو کہنا اسی جہالت دیاں فیکٹریاں ساڑے مدرسے اور جرلو اے برات استحلال سمجھن واسطے بھی 10 سال پہلے پڑھنا پوسی ہوئی. برات مولی خادم گل کے کی تھی اے لفظ بھی سمجھن واسطے پہلے 10 سال بندہ پڑھے درس نظامی تو پھر انہوں پتہ لگنا بھئی برات استحلال کہتے کس کو ہے. ہاں جی ساڑھنا غلط کرنا کیوں جی. پہلی کتاب امام اعظم دی فقہ اکبر اعلی حضرت شروع اتھوں کی تھی الحمدللہ والفقہ الاکبر. ہاں جی نالے رب دی تعریف نالے کتاب دی طرف اشارہ تے 4.5 امامن تے اعلی حضرت بریلوی فرمایا والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم. حضور دی شان بھی تے امام اعظم دی طرف اشارہ بھی تے 4 امامن مالکی و شافی احمد القرآن فرمایا جی کیوں جی. تے امام صاحب دے 3 شاگردن مشہور حضرت امام ابو یوسف تے حضرت امام محمد تے حسن بن زیاد فرمایا یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف. تو کسانو کر کے بکاوے گلا کرنے جناب ٹکے ٹکی دیے اور جرلو تو کیڑی بکواس کرنا پیا بیٹھ کے علماء دے خلاف. تو جہالت دیاں فیکٹریاں کہنا انہاں نو تو جہالت دیاں فیکٹریاں کہنا میں ادھر نہ انشاءاللہ اسی دے خلاف کوئی کر رہے ہیں تسی بے فکر ہو جاؤ. ہاں او دے خلاف میں تو آج ہی کیا سی پریس کانفرنس کہندے نہیں میں کہنا کفر دا فتوی بھی نہیں اس نے اذان دا بھی مذاق اڑایا آخرت دا بھی مذاق اڑایا. ایڈا بے لگام ہے انہوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس واسطے ہم امن تو چاہتے ہیں لیکن دین کے مقابلے میں امن نہیں چاہتے. ہاں جی ناموس رسالت کے مقابلے میں امن نہیں چاہتے. یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم ناموس رسالت کے مقابلے میں امن چاہتے ہیں. ہاں جی ممتاز قادری فی الفور رہا کرو بس بات ختم. ہاں جی حضرت انتہا پسند ہو گئے مولانا حضرت ساڈے انتہا پسند ہو گئے میں بھی انتہا پسند ہو گیا. نذیر اختر تے انتہا پسند نہیں خواجہ شریف تے انتہا پسند نہیں. ہاں جی اسی عدالت دے جج ہیں خواجہ شریف تے تانوں پتہ ہے اس نے اخباری نمائندے نے کول پوچھا انہوں نے کہا بھئی تو وکالت کیوں لئی اتنا پڑھے لکھے آدمی. انہوں نے کہا زندگی چنگا کام تے میں کیتا کوئی نہیں تے میں جدوں مر جاواں گا تے اپنے بچے نو کہہ جاواں گا یہ وکالت نامہ میرے کفن وچ رکھ دینا تے جدوں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا تے میں عرض کراں گا اور کام کوئی نہیں کیتا تواڈے عاشق دا میں مقدمہ لڑیا سی. اب وہ بھی انتہا پسند ہے اس کو بھی ہم نے تو نہیں پڑھایا. اب اس کی یہ سوچ کہاں تک چلی گئی. اس نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات پیش کرنی. علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بلا لیا غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے. قائد اعظم کو بھی چاہیے تھا میں نے اس لڑکے کا مقدمہ نہیں لڑنا. اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے
اور انہاں دوواں دی جڑی شہرت دی وجہ ہے نا، پاکستان تے اپنی جگہ انہاں بنایا، لیکن حضور دے عاشق نال بھلا کیتا ہے، قیامت تک تاں انہاں دی شہرت بھی ہے. ہاں جی ہاں جی، انہاں دوواں دی شہرت دی وجہ بھی یہی ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں علل اعلان کہ جب ان دونوں نے عاشق رسول کا مقدمہ لڑا تو پھر برکت بھی آ گئی. 18 سال کے بعد پاکستان بن گیا. 1929 مقدمہ لڑیا، 47 پاکستان بن گیا. اینج پاکستان بن گیا. پھر اس پھر مدد آ گئی کہ تم نے میرے غلام کے ساتھ بھلا کیا ہے. کل حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کا عرس تھا زور کے وقت. میں وہاں 22 رجب کو آپ کا وصال ہے، تو وہاں میں نے دلی دروازے میں حضرت کے عرس پر انہوں نے بلایا ہی مجھے، اور یہ ان کی اپنی توجہ تھی. حالانکہ ان کے خاندان جو ہے انہوں نے مجھے کیسے بلانا تھا، لیکن پھر انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا جی اس کو بلاؤ، یہ تو شاہ جی کا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک وہابی لڑکا سنی لڑکا پڑھتا سی. او سنی لڑکا چھڈ کے شاہ جی کول تے وہابیاں کول چلا گیا. اے جڑے کہندے سن جلوس ناجائز تحفظ حرمین کانفرنسیں کر رہے ہیں، جلوس کڈی رہے حافظ سعید. میں کہا حافظ سعید ٹھلیا اور جلیا، گل بات اے وے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. امام کعبہ آیا منصورے اتنے جناب گیٹ تو نہ فتیاں سٹنی شروع کیتیاں. انہوں دی مسجد جڑی انہوں بنائی اتنے تک سٹیاں. جدو امام کعبہ دی کار رکی تے لوگ بھج کے کار نو چومن لگ پے، اور سارے مولوی اتنے کھڑے جڑے اتنے روزہ رسول دے سامنے جا کے کہنے ہذا حرام. وہ کار لوگ چومی جا رہا ہے، کوئی ٹائر دے تھلے لمحہ پیا جناب امام کعبہ آیا ہے دیتے. میں کہا ذلیلو حضور دے سامنے کھڑے ہوئیے تو تسی کہندے ہوئے تے لو ہے تے امام کعبہ جڑے کار چایا وہ کیویں. اہل سنت نہ اپنے آپ کو سمجھو. تسی بھی کوئی انہاں کول پوچھا کرو بھائی تسی جناب امام کعبہ دی کار چمنی جائز ہے تے رسول اللہ دے انگوٹھے چمنے جڑے ناجائز ہو گئے. اس پر دلیل چاہیے. تو امام کعبہ کی کار چومنے پر دلیل کیا ہے؟ کہتے امام کعبے کا جو امام ہے. تو میں نے کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی. دیکھو جی تسی سارے نہیں بول رہے، اے گل غلط ہے. ایج نہیں میں تقریر کردا، سمجھ آئی نہیں نا. بس میں تقریر کافی ساری ہو بھی گئی تو میں بند کر دیں. تسی اتنے ڈھلے بیٹھے ہو تو ایج نہیں بھائی نعرہ جو میرے آقا دا مولوی خادم ایتھے مرے کتے کے نعرے نہیں لگتے. یہ بات پہلے ہے. کتے کا کام ہے مالک کا پہرا دینا. میرا جڑا نعرہ لایا میں وہ ناراض ہو جانا. کتےاں دے نعرے نہیں لگتے، مالکاں دے رکھ دیں. بس حضور کی بات کرو، حضور کی بات کرو. بس اس واسطے مطلب ساڑھا تو کام ہی کتا ہوتا ہے. اس واسطے حضور کی بات کرو. جب آئے کہ لبیک، بس میرا پھر آن دیتے میر پر تک میں نے پتہ لگنا میں جی میں مرید کیا آیا. جب آپ حضور کا نام ایسے لے لیں گے نا بعض، اسی لیے تو میں دلیر دل سے عشق توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیری اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہو. ہاں جی جام وصال دا پین والے، پیر نیک عالم شاہ صاحب کی جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، سب درد حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے، غر کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم، شیر صفت کتال ہو روندے، عشق دا ذائقہ ذوق والا
حضرت ام عامر پیتا نہ جی، چاروں رشتے چلے گئے، صحابہ نو کہن پیچھے ہٹو مینوں حضور وکھاؤ، انہوں نے کہا تواڈے ابا جی چلے گئے، انہوں نے کہا ابا جی کی چھوڑو حضور وکھاؤ، انہوں نے کہا شوہر بھی چلے گئے، شوہر کو چھوڑو حضور دکھاؤ، چاروں رشتے چلے گئے۔ جب حضور سامنے آئے تو فاخذت بناحیت ثوبہ، حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی کہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا یہ ہے نشہ۔ ہاں جی، اے کوئی گل کو ایویں میں گلاں میں بھی کر رہا، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں۔ پتر خاری بیمار ہوئے پیو نو نیند نہیں آندی تے ماں پھر ہوئے ماما تے ماما دے تے غلام نالوں ہی نرم دلن، لیکن اپنے واسطے جب حضور کی ذات آئے تو سارے رشتے پامال ہونے کے بعد بھی کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کوئی نشہ اتر سکتا ہے؟ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرک ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی۔ ہاں جی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، جڑے اڈیالہ جیل چنج بیٹھیا کم شیر عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی، زلف دے پیچ کمند اندر، ممتاز قادری، زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی نہیں پھڑکدا، بالکل نہیں پھڑکدا۔ ہاں جی بالکل، وہ والد صاحب کو میں 1000 باری پوچھا، بلکہ وہ والد صاحب نو میں لاہور آئے میرے نال جدو واقعہ ہویا سی ناموس رسالت کانفرنس کی تھی، میں انہوں نے تنہا اندر بٹھا کے سارے نو میں باہر کٹ دیتا، ممتاز قادری دا والد تے میں کہا بابا وہ قدمہ چل رہا، میں وہ چہرہ ویکھنا چاہتا سی، یہ شکن بھی نہ پوے تے انج بندہ چلے تے خون بھی جاری رہے، میں ساریاں پڑھیاں سن حدیث پاک تے تاریخ وچ گلاں، میں کہا میں میاں طالب مند نو تے نہیں ویکھیا، علم الدین دے پیو نو، اج ممتاز قادری دا پیو میرے سامنے، میں ممتاز قادری دے پیو نو علیحدہ بٹھا کے میں دا چہرہ پڑھنا سی، اودی زبان لڑکھڑاندی تے نہیں، مقدمہ چل رہے سی، میں آکھا بابا جے فیصلہ ہو جائے ممتاز قادری دے خلاف تے پھر اللہ دی قسم اٹھا کے میں پیو دے چہرے وال ویکھدا رہا، او دا چہرہ اسی طرح کہندا پھر کی میں نو کہنے لگا مولانا پھر کی، جے میرا پتر باہر آ جائے تے پھر بھی والے، جے چڑھ جائے تے میں پھر بھی راضی ہوں۔ زلف اے پیو دی گل ہے، اے باپ دی گل ہے۔ ہاں جی میں انہوں تنہا پوچھا، لوگوں دے سامنے دریاکاری بھی ہو سکتی نا، ہاں جی میں وہ جڑے مسلم مسجد انہوں گل کی سی، میں کہا ہو سکتا مجمع دی وجہ تو کی انہیں، مسلم مسجد تقریر کردیا کہنے لگے میرے 5 پتر ہیں 6 ون، ایک تے میں دے چکیا، ہزاراں دے مجمع گل کی تھی، ایک تے میں دے چکیا، آئندہ لوڑ پئی تے باقی 5 دے دیاں گا۔ میں کہا مجمع سی بندہ تقریر کر دیا، وہ بندہ جوش خطابت چاہ جاندہ، پھر آخر تے رو کے کیسی جے آئندہ لوڑ پئی تے میں بڑھا بھی حاضر ہوں۔ میں کہا علیحدہ پوچھیے علیحدہ ہے بابے دے کی تاثراتن، انہوں نے کہا مولانا میں انج بھی راضی ہوں تے انج بھی راضی ہوں، اے کوئی معمولی بات تھوڑی۔ زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنا پھا فراق دا گل پایا، پھاؤ نہیں محبت آنا، جنا پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی۔ کیوں جی پیر صاحب نے کیسی ترجمانی فرمائی؟ ویسے آپ دی روح متوجہ ہوئی تو میں 4 شعر پڑھ دیتے، ویسے میرے ذہن وچ کوئی نہیں سی یہ شعر پڑھن دا پورا۔ لو جی میں گل اپنی مکان لگا، آخری گلاں میری ختم گفتگو، گلاں انج یہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، او شعر وچ رہ گیا، صحابہ پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے سروں تے مٹی دے ٹوکرے تے بھوک بھی کمال ہے تے جناب ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی، اس موقع تے پھر انہوں نے نعت پڑھی، انہوں نے کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے اس حالت کے اندر بھی حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، جب تک زندہ ہے حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہے۔ تسی اپنے کتے قابو رکھو، اے جڑے میں نے کتا کہنا بھی کتے دی توہین ہے جڑا نہ حضور دے بارے گل کرے۔ اے فرانسی جڑے نے کیڑے کتے انسانوں ہی دسن، ہاں جی اے فرانسی تو خنزیر بھی نہیں بندے، ہاں جی خنزیر کھا کے بھی یہ خنزیر نہ بنے ذلیل، اے کتے کھا کے بھی کتے نہ بنے، بلیاں کھا کے بھی بلیاں نہ بڑیاں، اور ذلیلو تسی کیڑے کتے ہو زمانے دے
تسا رسول اللہ دے خاکے بنا دیتے اسی جی موجود ہاں. مولی خادم دا نک پیچھے لا دیو, بازوے دا ٹنگا نال باندھ دیو, ساڈے بندر والے منہ ساڈے بنا دیو, اسی جے موجود ہاں. سوا عرب مسلمان, ساڈیاں عزتاں, ساڈیاں آبروواں, ساڈا مال تے ساڈی اولاد جو حضور واسطے موجود ہے. ذلیلو ایتھے نرم بات نہیں ہو سکتی. مطلب کوئی بندہ بیٹھے ہوئے ہاں جی تے نرم بات کی, مولانا بڑی جذبات میں آ گئے. میں اپنے کو یہ گل نہیں کر رہا, یہ جذباتی گل ہے. میں ساری نال ایک کتابیں ہی ساری جذباتی رکھیاں. آج کل ایک اور نعرہ لوگ شروع کیتا, ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں. میں نے کہا خبردار, دین کی ترجمانی نہیں ہو سکتی تو دین کی بات نہ کرو. ہاں جی, گستاخ رسول سے بیزاری کا ایک کتاب میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے. ہاں جی, کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ میں گستاخ رسول سے بیزار ہوں. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, مولی خادم دیاں ٹنگا کمی جا رہی ہیں, تینوں دین دی ترجمانی دا حق ہی نہیں. دین دی ترجمانی پھر او شیر کرے جڑا پھانسی دا پھندا ویکھ کے بھی پھر نعت پڑھے. تے پھانسی دا پھندا حضرت خبیب بن عدی نے ویکھیا تے پھر فرمایا مینوں 2 نفل پڑھن دیو. تے انج آپ نے نفل پڑھے تے پھانسی دے پھندے دی طرف چل پے. انہاں کہا کی ہویا؟ فرمایا میرا دل کردا سی میں نماز لمبی کراں, لیکن میں اے نہ تساں سمجھو محمد عربی دا غلام جڑا غلام ہے او پھانسی دا پھندا ویکھ کے تے ڈری کھڑا نماز لمبی کیتی. چلو کدھر لے جانا ہے تسی مینوں؟ ساڈے فقیراں نے کدی بھی کچھ نہیں کیتا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. میں تے گل کر جاواں, گلاں تے میں بڑے نشان لائے نے. نویں کتاب آئی واجب الامہ ناوا نبی الرحمہ, میں لیکن گل جڑی اور کرن لگا ایں دے وچ. لو جی, بیزاری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. بیزاری کا کوئی تصور نہیں. عبداللہ ابن ابی طالب علم کوئی بیٹھا, ہن جڑا بیٹھے ہوئے انہیں بھی نہیں دسنا, میں ظاہر استادوں کو شاید پوچھ لینی. جی غزوہ بنی مستلق, میں صرف یہ پوچھنا سی بھائی یہ بنی مستلق تا جڑی تا افتعال تا نہ کیوں بدلی, وہ کیڑا قانون ہے؟ اس طالب علم کو اتنا پوچھنا سی تاکہ اس کنجر نو پتہ چلے. وہ جڑا بیٹھا کہندا جہالت کے اڈے, ہاں جی جہالت کی فیکٹریاں, انہوں پتہ چلے تے جہالت یا فیکٹریاں نہیں, اے رسول اللہ دے دین دی میراث تقسیم ہوندی ہے. ذلیلا تو کدے سامنے آ تو پھر ساڈے نال تیرے نال گل ہونی. ہن تو ساڈی بے ادبی نہیں کیتی, اسی تو کتے ہاں. ہاں جی, لیکن اتنے جو کچھ پڑھایا جاندہ تو وہی توہین کیتی. اتنے پڑھایا ہی جاندہ ہے جو کچھ میرے سامنے پیا. ہاں جی, یہ ایک بھی اردو دی کتاب کوئی نہیں. ہاں جی, ایک بھی اردو دی کتاب کوئی نہیں. اتنے اے ہی پڑھایا جاندہ جو اسی اتنے پڑھ دیں. ذلیلہ تو گل کی کر دیتی. یہ تاریخ اتنا گند, انگریز بھی اتنے رہا لیکن انہوں نے سانو جاہل نہیں کیا. وہ دی جرت ہی نہیں سی. حضرت مولانا فضل الرحمان شاہ گنج مراد آبادی وائے سرائے ہند ملن آ گیا حضرت نو. تینوں کی پتا ہے انہاں فیکٹری بہن والے کیڑے شہر ہوندے ہیں؟ وائے سرائے ہند آ گیا ملن آپ نو. آپ دے کول کرسی تے ایسی نہیں, قریب ایک گھڑا پہ سی. اپنے مریداں نو فرمایا انو خالی کر کے عمودہ کر دو. تے وائے سرائے ہند نو دے اوتے بٹھا دیتا. فرمایا میرے کرسی نہیں ہے تے بیٹھو تسلی بڑھو. تینوں کی پتا ہے جناب دینی مدرسے وچ پڑھن والے کیڑے شہر ہوندے ہیں؟ تو ذلیلہ ویکھے ہی کوئی نہیں کوئی جنا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو ایک نوجوان نے دبایا, پہلوان نے, انہیں پورا ٹل لا دیتا تے انہوں جناب پسینہ پسینہ ہو گیا. اور پہلوان تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا حضرت اور میں تو کسی نو ہاتھ پاواں تے او چیخ اٹھدا, میں پورا ٹل لایا تے تسی تانوں پتہ ہی نہیں چلیا. آپ نے فرمایا تینوں جنا ملے ہی کوئی نہیں, اج ہی تے ملیا جنا. فرمایا کسی جنے نو تو ہاتھ ہی نہیں پایا, جنے نو اج لا ٹل جڑا لاڑے بڈھے سن آپ. اس دے باوجود جناب تے ٹل لا دیتا. پہلوان دی پہلوانی بھی مک گئی. تم جنے ویکھی کوئی نہیں. تم چلو مولی خادم تے بدتمیز ہو سکنا, اے دے جناب اس نو عقل کوئی نہیں. لیکن ایڈے بڑے بڑے ساڈے بزرگ جتنا سارے دینی مدرسے پڑھاندے پے اسی, رسول اللہ دے مہماناں نو اسی تعلیم دے رہے ہیں, تو انہاں نو جہالت دی فیکٹریاں کہندا. حضرت بابا حضرت خواجہ غلام فرید انہاں دے بیٹے سن خواجہ نازک. اے چھوٹے چھوٹے طالب علم مدرسے دے وہ نہر تے نہا رہے سن ننگے چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ. وہ کسی نے دسیا, انہیں کہا جی تواڈے مدرسے دے طالب علم اتنے نہر تے حضرت جی ننگے نہا رہے ہیں. آپ نے ڈنڈا چکیا تے گئے تے وہ جدوں ویکھیا نا نہر دے کنارے پہنچے تے غش کھا کے ڈے پے. لوگوں نے پوچھا حضور کی ہویا, تسی تے نکے طالب علم نو مارن آئے سی؟ تے آپ نے فرمایا میں خود رسول اللہ نو انہاں دے کپڑے کول بیٹھے ہوئے ویکھیا. ایک معمولی بات,
اس طرح دینی مدرسے حضرت ابراہیم بن حسین مولانا فقیر محمد جیلوی نے ہدایت حنفیہ چ لکھیا، انہاں فرمایا کہ مولانا حضرت ابراہیم بن حسین انہاں کول فرشتے آ گئے، حضرت ملک الموت آ گئے، انہاں کہا جناب مولانا لمیا پو تہاڈی روح کڈنی، انہاں کہا بھائی میرے مرن دا فی الحال کوئی پروگرام نہیں، اپنا کام کرو جا کے۔ یہ ہے دینی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے۔ ملک الموت نو بھی مولانا کہہ دیتا، انہوں نے کہا میرے مرن دا کوئی پروگرام نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہا مولانا مرو، انہوں نے کہا تمہیں ایک باری نہیں دسیا نہیں مرنا۔ حضرت ملک الموت انہوں نے پتہ سی نا غلام کے نہ دین، ہاں جی انہوں نے در تے بغیر اجازت تو نہیں آوے ہووے سچا غلام تو پھر گل وچ ہو رہے، اے مولانا دی اپنی پاور نہیں سی، گل وچ ہو رہے۔ انہوں نے پتہ سی بھائی جنہ دی وجہ تو انہاں پاور دکھائی، حضرت ملک الموت سدھے حضور دی بارگاہ وچ چلے گا، انہوں نے پتہ سی یہ پاور میرے سامنے کون دکھا سکنا، حضور دی بارگاہ وچ چلے، انہوں نے کہا جی وہ تواڈے مولانا تے مرنا ہی نہیں چاہندے، انہوں نے سمجھاؤ مرنا تے ہے، میرے آقا انہوں دی خواب وچ آئے، فرمایا مولانا مردے کیوں نہیں؟ عرض کیتی بھائی پہلے نہیں سی پروگرام، ہن تسی فرمایا ہن تے مرنا ہے، لیکن تسی کریم ہو، میرا شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ عرض کی شرط یہ ہے کہ قیامت تک میرے نامہ اعمال میں ہر سال حج کا ثواب لکھا جائے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنو جی مختار کل نبی، ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے جی یہ وابیاں کو پوچھو، کہتے ہیں حضور اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے او ذلیلا اور موسیٰ علیہ السلام تے کٹ تو صرف اتنی زندگی مننا بھائی 3 فٹ تھلے تے اتنی زندگی میرے نبی دی مندا، ساڈے بزرگ جناب اپنے آپ تو باہر ہو جاندے سن، انہوں نے کہا کمینہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نمازاں بھی پڑھن، بیت المقدس وچ بھی جان، اوتے عرش تے میرے آقا جان، تے تو حضور دی زندگی مننا، موسیٰ علیہ السلام جتنے مرضی جان، تے ساڈے نبی دی کہنا میں صرف اتنی مانتا ہوں جتنی۔ میرے آقا نے فرمایا مولانا مرو صحیح، اے ذمہ داری ساڈی۔ یہ ہیں دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے۔ حضرت شاہ محمد علی مکھڈوی دریائے سندھ کے کنارے تے طالب علماں نو سبق پڑھا رہا ہے، ذلیلا تو کوئی پڑھی ہوے تاریخ تے تینوں پتہ ہوے، ہاں جی اے کتاباں پڑھا رہے سن مولانا شاہ محمد مکھڈوی، اے کتاباں پڑھا رہے سن، دریائے سندھ جوش آ گیا، شور پہ گیا، طالب علماں نے کہا جی سبق سمجھ نہیں آیا، آپ نے دوبارہ پڑھایا، تیسری بار آپ نے کتاب بند کر دیتی، فرمایا کی مسئلہ ہے تانوں سمجھ کیوں نہیں آندا؟ عرض کی تھی دریا دا شور اتنا ہے، آپ نے کتاب بند کر کے فرمایا دریا یا تو چپ ہو جا یا میں چپ ہو جانا۔ علماء جمعے دے اتے اپنے دینی اسی اپنی ذات نہیں، سانو کوئی لکھ واری میں اپنے میرے بارے جو مرضی ہو کہہ رہا، میں آپ کو کدی فریاد ویسے تواڈے سامنے میں گل کیتی، وہ اپنے بزرگاں دی روح دی وجہ تو کیتی، باقی انہاں جو کچھ میرے نال کیتا ہے وہ رون والی گل ہی کوئی نہیں۔ ہن میں تواڈے سامنے روواں جی ویکھو جی میں کوئی اس قابل تے نہیں سی، مینوں دروکیا نے لو جی مینوں دوسری منزل تو دروک کے لے گئے، اے تے ہسن والی گل ہے کوئی رون والی گل ہے؟ ہاں جی کہندا جی سی مینوں محبت رسول ہے تے مالکاں پھر کھڑکایا بھئی پکا بھی ہے جی ہے، ہاں جی ہاں جی، اور پھر میرے نال حقیقت ہویا بھی انجی ہے۔ 4 بجے راتی ہوتے تھانے وچ فون آ گیا، 13 ربیع الاول شریف نو 4 بجے تھانے وچ فون آ گیا، سارے افسر بیٹھے تے جناب فون آ گیا اور مدینہ پاک تو آ گیا، ہاں جی کون؟ میں آخا کون بول رہا؟ کہندی میں قاری رفیق بول رہا، میں آخا قاری صاحب ٹائم ہے جڑا تسی فون کر رہے ہو؟ وہ کہندے جی میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا سی تے میرے بار بار خیال آندا سی استاداں نو فون کراں، میں آخا قاری صاحب گل ہو رہے تسی فون نہیں کیتا ہے، فون تے کروایا گیا، فون تے کروایا گیا بھائی اس کتے نو کہو کہ پریشان نہیں ہونا، اسی ویکھ رہے ہیں جو کچھ تیرے نال ہو رہا، کتا ہوے وفادار، ہر چارپائی تھلو بوٹی نہ کھان والا ہوے، او کتے نو کدی کوئی پٹا نہیں پاندا جیڑا جتھے بوٹی سونگدا سونگدا چلا جائے، کتا انہوں پٹا لوگ پاندے، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ لو جی گل تے لمبی ہو گئی، آخری بات میں فرانسی کتے اے گل وچ ادھار رہی، اے پھر انشاءاللہ اے میں بنی مستلق تسی دسو پہلے پھر میں سناؤں۔ ہاں جی استلا کا یستلے کو اصطلاح کر رہے، تا افتعال جڑی تا نال کیوں بدلی؟ ہاں جی سمجھ آئی، صاد کاف لام دا مادہ ہے، انہوں لے گئے باب افتعال کے، استلا کا بن گیا، پھر استلا کا کیسے بن گیا یہ بتاؤ؟
اور جی تسی بیٹھ جاؤ میں تقریر کرنی پینی تمہیں ویسے بعد میں انعام دے دیاں گا, بڑی مہربانی. میں پھر لمبی گل کرنی پینی, میں گل مکان لگا. لو جی گل میری ختم. اور فرانسی کہڑے کتے بھی نہیں بنتے. ایدے چ امام نے لکھیا, ایدے وچ امام نے لکھیا کتا ہو گیا ہلکا. ہلکا جان دیو میرپور والے کی کہتے ہیں جڑا کتا جھلا ہو جائے. لو جی کتا ہو گیا جھلا. اور فرانسی ہو تسی کہڑے کتے ہو, اور جڑے حضور دے بارے گل کرنے ہو تسی کہڑے کتے ہو بھائی. اے میں گل کرن لگا. امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا, ہلکا ہو گیا. قریب تو ایک ذمی گزریا کافر, مسلمان نہیں سی, کافر گزریا. جس طرح اتنے عیسائی راندن, ہر جگہ یہودی بھی راندن, سکھ بھی راندن, مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے. قریب تو ایک ذمی گزریا, کتا وہ پیچھے لگ پیا جھلا جی سی. ویسے کتے انجی بھی پی جاندے بندے نوں, کوئی سمجھو اشارہ میرا. ہاں جی انجی بھی پی جاندے تے وہ تے ایسی بھی جھلا. ہاں جی وہ کتا جناب پیچھے لگ پیا وہ اگے اگے تے جھلا کتا پیچھے پیچھے. انہوں اور جگہ تک کوئی نہ ملی. فدخل البحر, رستے دریا آیا تو انہیں چھاڑ دریا وچ مار دیتی. کافی دیر بیچارہ ڈبکیاں کھاندا رہا. انہیں کہا کتا چلا گیا ہونا ہے. کافی دیر تو بعد انہیں سارا اپنا باہر کڈیا تو ینتظر ویکھیا تو کتا کنارے کھڑ کے وہ انتظار کر رہا. لو جی وہ ذمی نو پھر کیا. انہیں کہا کائنات وچ مینوں ہن بچا کون سکدا. امام کہندے ذمی نے وہ سر باہر کڈیا پانی تو. فقال ذمیو, وہ ذمی کہنے لگا یا کلبو, کہنے لگا وہ کتیا جی ایویں تو میری جان نہ چھڑدا. انی فی ذمت محمد. انہیں کہا میں رسول اللہ دی پناہ لینا, میں حضور دی ہن پناہ لینا, ہن لڑنا ہی. اے گل کیتی اس کافر نے جھلے کتے نال گل کیتی. انہیں کہا میں حضور دی پناہ لینا, ہن لڑنا ہی. امام نے لکھیا فول القلب یعدو, کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی. انہیں کہا جھلا ضرور ہاں, اس نام تو میں بھی جاننا. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائے جل جائے.